حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرت قبلہ دیوان صاحب دامن برکاتہ عالیہ، دیگر مشائخ، علماء، گرامی مرتبہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اب خاصی دیر سے تشریف فرما ہے اور آپ نے مختلف ثنا خوانوں کی زبانوں سے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جانے والے محبتوں کے نذرانے بھی سنے اور مناقب بھی سنے۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کروں گا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ محفل پاکرس کی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک۔ سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے ایک صحابی سوال کرتے ہیں، حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ، عرض کرتے ہیں کہ مل اسلام، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ بہت ساری حدیث اس پر ملتی ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں مختلف مواقع پر صحابہ نے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سوال کیا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے والے کی کیفیت، حالت کو دیکھتے ہوئے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ جب صحابی نے سوال کیا کہ مل اسلام، تو سرکار نے فرمایا کہ طیب الکلام و اطعام الطعام۔ سرکار نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اچھا کلام کیا جائے اور لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ دوسرا سوال صحابی نے کیا کہ مل ایمان، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو سرکار نے اس موقع پر ارشاد فرمایا الصبر والسماحہ، کہ ایمان یہ ہے کہ صبر کیا جائے، برداشت کیا جائے اور سخاوت کی جائے۔ اب آپ اگر صوفیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں تو اسلام کا یہ مفہوم جو سرکار نے بیان کیا ہے یہ بھی صوفیاء کی سیرت میں نظر آتا ہے، اور ایمان کا مفہوم اس حدیث مبارک میں جو سرکار نے بیان کیا ہے یہ بھی صوفیاء کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کسی بھی آستانے پر چلے جائیے، کسی بھی شیخ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے تو وہاں پہ دو چیزیں آپ کو ضرور نظر آئیں گی۔ وہاں پہ آپ کو طیب الکلام بھی نظر آئے گا اور لنگر خانے بھی نظر آئے گا۔ آپ مبلغین کے پاس جائیں جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو کبھی کبھی جھڑکیاں بھی وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن یہ صوفیاء کی سیرت ہے کہ وہاں کوئی کیسی ہی سیرت لے کے آئے، کردار لے کے آئے، وہاں سے کسی کو جھڑکیاں نہیں ملتی، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، خدمت کی جاتی ہے اور سینے سے لگایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح برداشت کرنا اور پھر سخاوت کرنا، اس پر اگر آپ صوفیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں تو جس بھی ہستی کا اس کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے آپ کو ایمان اور اسلام کا یہ مفہوم عملی انداز میں آپ کو صوفیاء کے کردار میں اور سیرت میں نظر آئے گا۔ اور ایک بات جو کہ یہ مہینہ رجب کا ہے اور دیوان صاحب ابھی جس طرح حضرت نے بیان فرمایا کہ آپ مزارات مقدسہ کی زیارت کر کے لوٹے ہیں، تو ایک بات اس نسبت سے یاد کروں کہ یہ تشریف لائے ہیں پاک پتن شریف سے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے، اور ان کے شیخ ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے شیخ ہیں حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ علیہ جن کے عرس کے ایام ہیں، اور ان کے شیخ ہیں حضرت خواجہ عثمان حلوانی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے شیخ ہیں حضرت حاجی شریف زندری رحمت اللہ علیہ، اور ان کے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت قطب الدین مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی تربیت جس شخصیت نے فرمائی وہ حضرت خواجہ احمد جام چشتی رحمت اللہ علیہ ہے، جو اتنی بڑی شخصیت ہے کہ آپ ایک شاعر بھی تھے، آپ ایک صوفی بھی تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ احمد جام آپ بتائیے کہ آپ کا پیر کون ہے؟ تو حضرت احمد جام چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ کی روحانیت میرے لیے پیر طریقت کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ عجیب بات ہے، جب حضرت امام علی رضا کا وصال ہوا اس وقت تو آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت امام علی رضا کے وصال کو تو صدیاں بیت چکی تھی، تو آپ نے ان سے فیض کیسے پایا؟ تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس پر توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ
میں حضرت امام علی رضا کے مزار پہ جاتا تھا اور ان کی قبر انور پہ کھڑے ہو کر ایک شعر کا ورد کرتا تھا. میں اس شعر کا ورد کرتا رہتا تھا اور اللہ اس شعر کے ورد کی برکت سے مجھے پہ کرم فرما دیتا تھا. لوگ کہتے ہیں قبروں سے کیا ملتا ہے, یہ تو کوئی ان سے پوچھے جن کی جولی بھری ہوئی ہے. اور لوگ کہتے ہیں شعر پڑھنے سے کیا ملتا ہے, یہ بھی کوئی ان سے پوچھے جن کی جولیاں بھری ہوئی ہیں. خالی جولی والے کیا بتا سکتے ہیں کہ کس کو خیرات کہاں سے ملتی ہے. حضرت احمد جام چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا, آپ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوتا, قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر اس شعر کا تکرار کرتا اور اللہ اس شعر کے تکرار کی برکت سے مجھ پہ کرم فرما دیتا. اور وہ شعر کیا تھا؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شعر یہ تھا کہ من غلام کمبرم کمبر غلام حیدرس, من غلام کمبرم کمبر غلام حیدرس, من غلامت را غلامم یا علی موسیٰ رضا, من غلامت را غلامم یا علی موسیٰ رضا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم کے لخت جگر ہیں, میں ان کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوتا, قبر پہ کھڑے ہو کے عرض کرتا کہ میں کمبر کا غلام ہوں اور کمبر مولا کائنات کا غلام ہے. اے علی رضا, ہم تو آپ کے غلاموں کے غلام ہیں, ہم تو آپ کے غلاموں کے غلام ہیں. میں ان کے مزار پہ کھڑے ہو کر غلامی کی نسبت کا اقرار کرتا اور اللہ اس اقرار کی برکت سے مجھ پہ کرم فرما دیتا. حضرات گرامی, لوگ کہتے ہیں قبر سے کیا ملتا ہے, یہ تو کوئی احمد جام چشتی سے پوچھے کہ قبر والے نے ان کو کیا خیرات عطا کی ہے. بڑے بڑے جو اپنے زمانے کے غوث ہوئے ہیں, قطب ہوئے ہیں, وہ بھی ان مزارات مقدسہ پہ حاضر ہوئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی جولیاں پھیلائی ہیں. اور اب بھی جب مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, جو حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, جو حضرت سیدی غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, جو حضرت امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, جولی پھیلاتے ہیں, تو اللہ ان کی جولیاں خالی نہیں رکھتا بلکہ اللہ انہیں اپنے کرم سے معمور فرما دیتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو بھی یہ فیض عطا فرمائے, بزرگوں کی توجہ نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں ان مشائخ کے پاکیزہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.